بعض اوقات یہ جو قصاب بھائی ہوتے ہیں یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا، ابھی وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں کہ پہلے اس کی روح پوری نکلنے دیں، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں، پھر کسی طرح کا بھی کوئی کام شروع کریں۔ ان کو جلدی ہوتی ہے، یہ سخت اذیت دینا ہے کہ ابھی تو وہ ذبح ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں، جب بالکل آپ کو لگے کہ اس کی روح نکل گئی ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس کو ذرا اس کا جو بھی گوشت وغیرہ یا کھال وغیرہ پر کام کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ بھی آپ نے قصاب سے یہ معاملہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے جانور کو ذبح کرتے وقت جو بھی ذبح کرے گا اسے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ جانور ذبح ہی نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذرا ہم بھی چھری گھمائیں گے، اچھا ہم ہوتے اناڑی ہیں، ہمیں ویسی چھری گھمانا آتی نہیں ہے، تو اگر آپ نے چھری آپ نے بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے یا آپ بھی ساتھ ذبح کر رہے ہیں، 2 افراد یا 3 افراد، تو سب مل کر پھر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک نے کہا اور ایک نے نہیں کہا تو یہ درست نہیں ہے۔ جتنے لوگ ذبح میں شامل ہیں، جو ذبح کرنے میں شامل ہیں، ان سب نے تکبیر بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اچھا اب بدقسمتی سے کراچی میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کئی لوگوں کے منہ میں پان گٹکا ہوتا ہے، اور یہ قصاب بھائی بھی بعض اوقات کھا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے چیک کر لیں بھائی کہ اگر ان کے منہ میں پان گٹکا ہے تو ان کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی، اور ہم لاکھوں روپے کا جانور لے کر آئے اور وہ ذبح صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تو پانی وانی پلا دیں، پہلے ان کو چائے پلا دیں تاکہ منہ ان کا صاف ہو جائے، اور ان کو بھی بار بار کہیں کہ آپ نے ذبح کے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنی ہے، اور اگر آپ ساتھ ذبح کر رہے ہیں تو آپ تکبیر پڑھیں۔ الحمدللہ بقرہ عید کے دن قریب ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی بڑی شاندار شخصیت ہے، ایک بڑی پیاری نیکی کی دعوت چند سالوں پہلے انہوں نے دی، اور جن جن اسلامی بھائیوں نے اس کو پریکٹس کیا، اس پر عمل کیا، ان کے دل میں بہت زبردست خوشی داخل ہوئی۔ آج بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس خوشی کو، اس نیکی کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ دنیا میں بہت سارے عاشقان رسول قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کا گوشت اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے غریب ملازمین میں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اگر اس میں ایک اور اضافہ کر دیا جائے، مثال کے طور پہ آپ کے کچھ ایسے غریب رشتہ دار ہیں، ملازمین ہیں، پڑوسی ہیں، جن کو آپ ہر سال ہی گوشت دیتے ہیں، مگر ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا تو کوشش کریں کہ ان کو ایک بکرا، اللہ نے اور حیثیت دی ہے تو پوری گائے آپ انہیں دے دیں، یا بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ہی رقم دے دیں کہ وہ خود جا کر خریداری کریں۔ آپ ذرا امیجن کریں، ذرا سوچیں کہ جس کے گھر میں آج تک کبھی قربانی نہیں ہوئی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بکرے کی خریداری کرنے جائیں گے، اس خریداری کا جو شوق اور جو خوشی انہیں حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد 5 7 8 دن تک اس بکرے کو وہ اپنے گھر میں پالیں گے، چارہ کھلائیں گے، بچے، گھر کی ساری فیملی خوش ہو رہی ہوگی، اور اس کے بعد جب قربانی ہوگی تو وہ خود گوشت کھائیں گے بھی اور تقسیم بھی کریں گے۔ اب امیجن کریں، غور کریں کہ جس کے گھر میں آج تک کبھی قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت لینے کسی کے پاس جاتے تھے، اب وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت دے رہے ہوں گے۔ چھوٹی سی رقم خرچ ضرور ہوگی، مگر شاید آپ اس گھر میں حقیقی عید کا سما پیدا کر دیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اب اس میں بہت آسان ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 6 یا 7 افراد کی قربانی ہوتی ہے، 3 افراد کی قربانی آپ اپنے گھر میں کر لیں، اور 3 ایسے عاشقان رسول میں تقسیم کر دیں، انہیں بتا دیں کہ آپ اس نام کی قربانی کیجئے گا، اور اس کے بعد گوشت وغیرہ آپ تقسیم کر لیجئے گا۔ ہاں، قربانی کی خال دعوت اسلامی کو دے دیجئے گا، کہ صرف جانور کی رقم نہ دی جائے، بلکہ جتنے دن اس نے گھر میں جانور پالنا ہے، وہ غریب کہاں سے اسے چارہ کھلائے گا، اسے چارے کی بھی رقم دی جائے، اور کسائی کی جو کاٹنے کی رقم ہے وہ بھی اسے دی جائے، تاکہ اس پر کوئی بوجھ نہ ہو، وہ فری ہو کر یہ قربانی کرے۔ یقین کریں کسی غریب کے دل میں خوشی داخل کر کے آپ اپنی عید کو اور پرمسرت بنا سکتے۔ بنوانا اب یہ عید کے دن سنت ہے، لیکن بقرہ عید میں جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے وہ 10 دن پہلے کر لے گا۔ اچھا، اسی طرح مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے پہننا، خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح عید الفطر کی نماز کو جب جائیں نا تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں چند کھجوریں کھا کر جائیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے یہ ہے کہ جب وہاں عید کی نماز کے لیے جائیں تو بغیر کچھ کھائے جائیں، واپس آ کر اگر قربانی ہو جائے تو قربانی کے گوشت سے اپنا کھانا پینا اس دن کا شروع کریں، تو یہ اس دن کا یوں سمجھے کہ اچھا عمل ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ اس میں ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جائے، دوسرے راستے سے واپس آئے۔ اچھا، عید کی نماز میں بھی تکبیر تو پڑھنی تھی عید الفطر میں، مگر وہ تکبیر آہستہ آواز میں پڑھ کے جانا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
لیکن یہ تکبیر جب عید الاضحیٰ کے لیے بقرہ عید کے لیے نماز پڑھنے جائے گا تو اب بلند آواز سے پڑھے گا. اچھا اس میں جو ہے میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں کہ یہاں پر مبارکباد دینا، آپس میں مبارکباد دینا، خوشی ظاہر کرنا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. یعنی ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر مسلمانوں سے خوشی ہوتی بھی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑا بس نماز پڑھے اور نکل گئے تو یہ نہ کریں. مسلمانوں سے ملیں، معانقہ کریں، اگر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو مسلمانوں سے ملیں. امیر اہل سنت جو ہے نا اتنا ماہر نفسیات بھی ہیں، اتنی زبردست سائیکی جانتے ہیں. آپ نے بڑی کمال کی، میں کہتا ہوں یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کبھی. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے سیکھنے کو ملی، اور جس کو بتائی نا وہ کہتا ہے کمال کا پوائنٹ لے کر آیا. مثال کے طور پہ ہمارے سب کے گھر میں قربانی، جن کے گھروں میں ہوتی ہے قربانی، ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا گوشت لینے ہمارے ملازم گھر پہ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ہم بانٹتے ہیں، اچھی بات. لیکن ان کو چل کے آنا پڑا، بیچارے تھیلی لے کے صبح صبح آتے ہیں کہ چلو آج صاحب کے گھر سے گوشت ملے گا. امیر اہل سنت نے بیانڈ مطلب کمال کی بات کی کہ آپ اتنے ساروں کو گوشت بانٹتے نا، کسی ان میں سے 2-4 لوگوں کو جتنے پیسے آپ سلیکٹ کریں ان کو بکرا دلا دیں. اچھا بکرا بھی نہ دلائے، ان کو پیسے دیں کہ خود بکرا خریدنے جائیں. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بکرا خریدنے جائیں گے، جو اس کی خوشی، پھر اس کے بعد چارے کے پیسے بھی دیں، وہ روز چارہ کھلائیں گے بچوں کے گھر، اس گھر سے تو روز عید ہو گئی نا. اچھا پھر اس کے بعد اب جب قربانی ہوگی نا، وہ بندہ خود اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹے گا. اب لیول سوچیں، جو ہمارے گھر پہ تھیلی لے کر آتا تھا اب وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے. شفیق بھائی یہ پریکٹس جنہوں نے کیا نا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ملازمین نے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں ایسا ہم نے تو زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہمارے گھر قربانی ہوگی، بچے تو سوتے ہی نہیں تھے رات کو. اچھا یہ دعائیں نہ دیں، کیا یہ دل کی خوشی آپ کے لیے کتنی بڑی برکت ہوگی. ان لوگوں نے کہا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو گوشت دیں گے. آپ یہ ساری خوشیوں کو ملٹیپلائی کریں نا. اچھا آپ نے 10 دن پہلے یہ کام کر لیا یکم ذی الحجہ سے، 10 دن کی خوشیاں دے دی نا آپ نے تو اس پورے خاندان کو. اچھا محلے میں بکرا گھما رہے ہیں، اب آپ ان خوشیوں کو سوچیں. یہ وہ طریقہ ہے جو اس کے ذریعے آپ اپنی خوشی کما سکتے ہیں، اور یہ خرچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا گیا ہے، لوگ جانور خریدتے ہیں، اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اسے چارہ کھلاتے ہیں اور اسے وقت آنے پر قربان کر دیتے ہیں. یقیناً صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے اور یہ واجب ضرور ادا کرنا چاہیے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم قربانی کریں تو ہم اور ہمارے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانیاں یاد آئیں اور ہم یاد کریں کہ وہ کیسی عظیم قربانی تھی. آج تو ہم جانور قربان کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت بھی خود ہی انجوائے کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں. لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ایک وقت تھا، ایک قربانی مانگی گئی تھی اور وہ اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی ان سے مانگی گئی تھی. تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی اور بھی بہت سارے قربانی کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم سنتے چلے جائیں گے. آئیے اپنے پروگرام کا آغاز درود پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت فضیلت پر کرتے ہیں اور حدیث پاک سنتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے. ناظرین ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. مجھے بتائیے اتنا مختصر درود پاک اگر کوئی پڑھتا ہے اور 100 بار پڑھتا ہے تو شاید 10-12 منٹ 15 منٹ میں آپ کے 100 درود پاک ہو جائیں گے. مگر سوچئے تو صحیح انعام کتنا بڑا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام one of the historical personality in the history of universe. جی ہاں، کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ وہ عظیم ہستی ہیں ناظرین کہ جن کا ادب تمام آسمانی مذاہب میں ہے، جن کا ذکر تقریباً تمام ہی آسمانی کتابوں میں ہے. کیا عظیم ہستی ہیں. آئیے ان کا کچھ پہلے تعارف سنتے ہیں. آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن تارخ ہے. آپ
آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ آپ کو ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والا، یعنی آپ کی کنیت جو ہے یہ مشہور ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی عظمت کا مرتبہ اور آپ کی عظمت کس قدر بلند ہے اس بات سے سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 56 ٹائمز، جی ہاں 56 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے اور آپ کے 5 اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، خلیل، آپ کو گہرا دوست، اللہ نے اپنا خلیل فرمایا، خلیل اللہ ہے۔ پھر حلیم یعنی بہت تحمل کرنے والا، اواہ یعنی بہت آہیں بھرنے والا، منیب یعنی بہت رجوع کرنے والا، اور جو 5واں وصف آپ کا بیان ہوا صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین احواز کے مقام سوس میں ہوئی، اور پھر آپ کے والد آپ کو بابل یعنی ملک کے نمرود میں لے آئے، جس ملک میں نمرود کی حکومت تھی۔ اللہ پاک علیہ السلام نے آپ کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کروایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر سورہ انعام کی 75 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں اور اس کے لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے جو ایام تھے ناظرین وہ بھی بڑے تاریخی ہیں اور بڑے حیرت انگیز واقعات میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان یہ بڑا جابر بادشاہ تھا۔ یاد رہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں 2 ایمان والے تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ ایمان والوں میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی، اور حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی، اور جن لوگوں کے بارے میں آتا ہے جو ایمان والے نہیں تھے مگر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس میں ایک نمرود تھا اور ایک فرعون، اور ان دونوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اس قدر تکبر تھا، اس قدر ایروگنسی تھی کہ ان کو لگتا تھا جب پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے تو پھر انہوں نے معاذ اللہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔ یاد رہے کہ نمرود نے سب سے پہلے یعنی کنعان، جو نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا، سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی نے سر پر تاج نہیں رکھا تھا، اور یہ بادشاہ جو تھا لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑی کثرت کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ اب نمرود نے خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب تھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب یعنی سورج اور چاند بالکل بے نور ہو گئے۔ تارے کے آگے سورج اور چاند بے نور نہیں ہوتے، مگر اس نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ نمودار ہوا کہ جس کے آگے سورج اور چاند بھی بے نور ہو گئے۔ وہ بڑا خوفزدہ ہوا اور اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ تو جو صاحب اس کے کاہن ہوتے تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہوتے تھے، انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت بڑی خطرے میں ہے، کیونکہ اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے جو ہیں اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں۔ یہ خبر سن کر نمرود بڑا پریشان اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، مرد اور عورتیں علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے باقاعدہ اس نے ایک محکمہ قائم کر دیا۔ ناظرین کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ایسا یہ حکم فرعون نے بھی تو دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، بلکہ اس زمانے میں تو ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے تھے، اور کچھ ایسا ہی حکم نمرود نے دیا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد اور عورت الگ رہیں، اور باقاعدہ ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ مگر جو تقدیرات الہی میں ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا؟ اللہ چاہے تو سب ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، ان کو پریگننسی ہوئی، اور کاہنوں نے نمرود کو خبر بھی دے دی کہ وہ حمل ہو چکا ہے، یعنی اس بچے کی ولادت اب ہونے والی ہے۔ بڑا تلاش کیا گیا کہ کس خاتون کو حمل ہوا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بڑی کم عمر تھی، ان کا حمل لوگوں کے سامنے پہچانا نہ جا سکا، ظاہر نہ ہو سکا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا
تو آپ کی والدہ اس طے خانے میں چلی گئی کہ جس کو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. آپ ولادت تک وہیں رہی اور پھر اسی جگہ پر آپ کی ولادت ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. اب ہوا یہ کہ پتھروں سے اس طے خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا. حضرت ابراہیم کی والدہ روز جاتی تھی بچے کو وہاں دودھ پلا کر آتی تھی, اور لیکن جب وہ وہاں دودھ پلانے جاتی تھی تو ایک عجیب منظر دیکھتی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے مگر اپنی انگلی کو چوس رہا ہے اور اس انگلی کے کنارے سے دودھ برآمد ہو رہا. اللہ اکبر. یعنی بچپن ہی سے آپ کی خوراک کا, آپ کی پرورش کا کیا شاندار انتظام کیا گیا. ناظرین, ایک طرف تو پلان یہ تھا کہ تمام بچوں کو مار دیا جائے, مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. ظالم چاہے کچھ بھی کر لے, زمانہ چاہے کسی کو مٹانے کے لیے کچھ بھی پلان کر لے, مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ میرے خلاف ہو گئے, اتنے لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں نا, دین کا کام کر رہے ہیں یا اچھی کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ریٹیلیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جناب آپ کے بارے میں کوئی باتیں ہو رہی, تو گھبرائیے نہیں. یہ معاملہ تو شروع سے جاری ہے. حق کی بات کرنے والوں کی مخالفت ہوتی ہے, اور یاد رکھیے سارا زمانہ مل کر کسی کے پیچھے پڑ جائے اور اسے ذلیل کرنا چاہے, مگر جس کے نصیب میں رب نے عزت لکھی ہے نا, اسے عزت مل کر رہے. کوئی کسی کو مٹانا چاہے, اگر رب نے بچانا ہے نا تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو ان معاملات میں گھبرایا نہ کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہمیں بڑا دلاسا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا, پیدا ہو جائے تو قتل کر دینا, مگر اللہ کریم نے کیسا انتظام کیا کہ حضرت ابراہیم کو پیدا بھی آپ ہو گئے, اور آپ کی غذا کا انتظام کیسے ہوا کہ آپ کی انگلی کے کنارے سے ہی آپ کو دودھ مل رہا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی اعلیٰ عمدہ اوصاف کے مالک تھے. ذرا چند اوصاف, چند آپ کی زندگی کی خوبصورت عادتیں سنیے تاکہ مزید ایمان تازہ. آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے. چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل کیوں ہیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رب, مجھے یہ بات بڑی غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے. اللہ اکبر. دو بڑی کمال کی باتیں نازل کہ نماز سے محبت کتنی اور مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فرشتے بھیج دیے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مگر اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز کا کتنا شوق اور لوگ نیک بن جائیں اس بات کی کتنی فکر تھی. اب ان دونوں باتوں کو سمجھ رہے ہیں. کیا ہمیں کبھی غم ہوتا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے آس پاس رہنے والے بلکہ ہمارے فیملی ممبر برے کاموں میں مصروف ہیں؟ کیا ہمارے ماتھے پر شکن آتی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ مسلمان میرے بھائی میری بہنیں ہیں نا, یہ سارے یہ گناہوں کی طرف جا رہی ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کرے کہ یہ جذبہ دل میں بیدار ہو جائے اور ہم خود نیکی کی دعوت دینے والے بنے, برائی سے روکنے والے بنے. یہ مسلمانوں پر اہم فریضہ ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کیا ہم اس فریضے کو سر انجام دے رہے؟ اور پھر یہ دوسرا جذبہ کہ نماز لوگ نہیں پڑھ رہے, اس بات پر آپ کو غمزدہ, اور خود نماز کا خود کتنا شوق ہے. کیا ہمیں نمازوں کا شوق ہے؟ ذرا سوچئے, آپ بخشے بخشائے ہیں, اللہ کے نبی بلکہ خلیل اللہ ہیں, اتنی فکر نماز کی, اور ہمارے سر پر گناہوں کا انبار ہے, مگر بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کی نمازیں قضا ہوئی. ایسا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور کمال کا وصف آپ کا حسن اخلاق. اللہ اکبر, کیسا مثالی تھا. اللہ کریم نے آپ کو استقامت کا حکم بھی عطا فرمایا تھا حسن اخلاق کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, اے میرے خلیل, تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں. ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ. اللہ, یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا آپ کو حکم تھا. اور سبحان اللہ, اچھے اخلاق سے غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے. اللہ اکبر. کاش ہمیں سمجھ آئے جو مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, ان کو سوچنا چاہیے. اس میں اخلاق یہ وہ عظیم خزانہ ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے.
کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہے؟ روایتوں میں آیا اچھے اخلاق جو ہے، حسن اخلاق یہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا. اسی حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا. اللہ کاش میں اور آپ بھی اس نے اخلاق کے پیکر بن جائیں، مسکرا کر بات کریں، کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو برداشت کریں. ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ناظرین. یہ جملہ ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کوئی نہیں جناب. اسلام یہ نہیں سکھاتا صبر کی. بعض اوقات ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں، میرے اور آپ کے اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوتا ہے، امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مجھ سے مسکرا کر ملے اور میں بھی اس سے مسکرا کر ملوں، میں نے کیا کمال کیا؟ کوئی مجھے تحفہ دے، میں بھی اسے تحفہ دے دوں، یہ بھی کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات، ہمارے سامنے بدتمیزی کرے، کوئی ایسی بات کرے جو دل کو اچھی نہیں لگ رہی. ٹیسٹ تو اب شروع ہوا ہے نا کہ اب آپ کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے، اب آپ کا حلم کتنا ہے، اب آپ کی بردباری کتنی ہے. اس موقع پر تو بڑے بڑوں کو بگڑتے دیکھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نے اخلاق کی برکت سے ہم جو ہے وہ اس نے اخلاق کے پیکر بن گئے. آپ کا ایک اور کمال کا بس ناظرین، میں اگر یہ کہوں کہ یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ جو توکل آپ کے اندر تھا نا، اللہ اکبر. سچی بات یہ کسی کو توکل سیکھنا ہونا اور تسلیم و رضا سیکھنا ہو کہ اللہ کے حکم پر راضی کیسے رہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کیسا توکل تھا کہ حکم خدا بندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، حکم خدا بندی پر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو دشت و بیابان میں جا کر چھوڑ آنا، کیسا تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا. مزید نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی اور وہ کیا ہی اچھا کارساز. چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی. ذرا غور کیجیے نا، کیسا تسلیم، کیسی رضا کے آپ طے کر. آپ علیہ السلام کی کس وصف کی بات کی جائے، آپ کی کچھ اولیات بھی ہیں ناظرین، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہی سے شروع ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ان کی انوینشنز ہیں، اس سے شروع ہوئی ہیں. وہ کون سی ذرا سنیے گا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہیں. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے سفید بالوں پر مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی منبر پر خطبہ پڑھا. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سرید تیار کیا. یہ سرید شوربے میں جو بھگوئی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہی آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے. یہ جو معانقہ ہم کرتے ہیں یہ بھی یوں سمجھے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایک اور خوبصورت بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام. اور سبحان اللہ آپ کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ کی شکل مبارک جو تھی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بہت مشابہ. خود نبی پاک علیہ السلام یہ فرمایا کرتے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے وہ مجھے دے. سبحان اللہ. یعنی میرے آقا علیہ السلام سے اس قدر آپ کی مشابہ. کتنی عظیم ہستی ہے. آپ علیہ السلام ایک اور کمال کا وصف، آپ انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز تھے. منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا کہ جن سے آپ خوفزدہ ہو گئے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 10 یا 12 فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آپ کے گھر آ گئے تھے. سلام کر کے مکان میں داخل ہوئے. یہ سارے فرشتے بڑے خوبصورت شکل میں تھے مگر انسانوں کی شکل میں تھے.
अवलन तो जिस वक्त ये आए उस वक्त मेहमानों के आने का वक्त नहीं था, और फिर ये हजरात बगैर इजाजत के घर में दाखिल हो गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बे आदत मेहमान नवाजी के लिए क्या किया, एक फरमा भुना हुआ बछड़ा, जी पूरे बछड़े को आपने रोस्ट किया, तैयार किया और उनके लिए ले आए। मेहमानों ने खाने से मना कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन अदाओं की वजह से आपको खदशा गुजरा कि शायद ये लोग दुश्मन हैं, कि जमाने में दुश्मन भी इस जमाने में दुश्मन भी जिसके घर में दुश्मनी के लिए जाता था कुछ खाता पीता नहीं था, बगैर इजाजत आए थे, बगैर वक्त के आए थे और आकर खाना भी नहीं खा रहे। तो आपने समझा कि कहीं दुश्मन तो नहीं आ गया, तो आप इन मेहमानों से कुछ खौफ महसूस करने लगे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि आप कुछ रिलक्टेंट से हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी आप हमसे बिल्कुल कोई खौफ न करें, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम दो कामों के लिए आए हैं। पहला मकसद तो ये कि आपको ये बशारत सुनाने आए हैं कि आपको अल्लाह ताला एक इल्म वाला फर्जंद अता फरमाए, और दूसरा काम ये कि हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब देता है। मगर कमाल देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी खाना तैयार कर लिया, यानी मेहमान नवाजी का ये आलम था कि स्ट्रेंजर थे, आप उन्हें जानते नहीं थे, मगर उनके लिए भी आपने खाना तैयार किया। बल्कि सुभान अल्लाह, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे दोस्त जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम की तरफ ये पैगाम देकर भेजा कि ऐ इब्राहिम, मैंने तुम्हें इसलिए खलील नहीं बनाया कि तुम मेरे सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदे हो, बल्कि इसलिए बनाया है कि तेरा दिल अहले ईमान के दिलों में सबसे ज्यादा सखी है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे और आपको ये फार्मूला मिल गया कि अगर अल्लाह का दोस्त बनना है ना तो सखी बनना है, कंजूस और बखील रब के करीब नहीं। बल्कि नाज़रीन, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, अगर अल्लाह के करीब होना है उसको चाचा, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के करीब हो। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो सखी होता है ना वो तीन चीजों के करीब होता है और एक चीज के दूर होता है। और मैं सखी अल्लाह के करीब, बंदों के करीब, जन्नत के करीब, यानी इन तीन चीजों के करीब होता है और दोजख से दूर होता है। और फरमाया बखील, कंजूस तीन चीजों से दूर होता है और एक के करीब होता है। फरमाया बखील यानी जो कंजूस होता है वो अल्लाह से दूर, बंदों से दूर, जन्नत से दूर और दोजख के करीब। और कि हमें अल्लाह के करीब होना है या माद अल्लाह से दूर, जन्नत के करीब होना है या माद अल्लाह दोजख के करीब। काश ये बात समझ आ जाए और हम सखावत इख्तियार, अल्लाह की राह में खर्च करें। यकीन करें, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। कैलकुलेटर कहता है कम हो जाएगा, मगर रहमत का कैलकुलेटर बताता है कि वो बढ़ जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का हर फरमान हक है, मगर इस हदीस में तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई है। आप फरमाते, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं। अब फैसला आप कीजिए कि अल्लाह की राह में खर्च करना है या कंजूसी करना। तो नाज़रीन, बड़े कमाल के वाकयात हैं, कुरानी वाकयात हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ही वाज द वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ द यूनिवर्स। कायनात की शानदार और अजीम तरीन हस्तियों में आपका शुमार होता है। बेशुमार फजाइल व बरकात हैं, बहुत सारी अहदीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं, और दुरूद पाक के फजाइल सुनते हैं तो ईमान ताज़ा भी हो जाता है। एक ऐसी खूबसूरत फजीलत कि शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जिसके दिल में ये तमन्ना ना हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार भी नसीब हो जाए और अल्लाह करे आका से मुलाकात भी नसीब हो जाए। नबी पाक से मुलाकात, सुभान अल्लाह, साहबा ने की ना, कैसा दीदार था कि जो ईमान की हालत में देखता था तो सहाबी के दर्जे पर पहुंच जाता था। सहाबी की तारीफ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सहाबी? कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक का दीदार किया या उनकी सोहबत उठाई और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, ये दर्जा जब मिल गया किसी को तो कैसा दर्जा मिला कि दुनिया का कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई वली वो किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। और आपको पता है, ऐसे भी सहाबा गुजरे हैं जिन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने एक भी रोजा नहीं रखा। जी हाँ, ये कैसे हुआ? गजवात होते थे ना मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों से जब लड़ाई होती थी तो कुछ लोग आते नबी पाक के पास। एक वाकया किताबों में भी लिखा कि एक शख्स आया और उसने कहा कि हुजूर, अगर मैं ईमान ले आऊं और गज़वे में जाकर शिरकत करूं, शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आका ने फरमाया, तुम्हें भी जन्नत मिलेगी।
کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے. کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, کوئی سجدہ ہی نہیں کیا, لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا, ایمان کی حالت میں جلوائے جانا دیکھ لیا تھا, تو کروڑوں نماز پڑھنے والے, سجدے کرنے والے, لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف, اور جس نے جلوائے جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف. تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا. ہاں, جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا, قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں. جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں, ہر صحابی نبی, ہر صحابی, ہاں چاہے وہ چند گھنٹے چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں, مگر چونکہ جلوے جانا دیکھا, صحبت مصطفیٰ اٹھائی, تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا. تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات. ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں. بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی, وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے, مدینے جاتے لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو, اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. ایک جملہ کہا انہوں نے, لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے, ایمان لاتے تھے, دیدار کرتے تھے, صحابی بن جاتے تھے. ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں, ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں, مگر مدینہ تو ہے نا, اس کا مقام کیا ہے سمجھو. تو پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ, صحبت مصطفیٰ, جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے, مجھے بھی مل سکتی ہے. وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے, مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا, کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. ہائے ہائے, مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم. دیدار ہونا بڑی بات ہے, آقا فرمانے میں مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا, ایک بڑا سا رومال تھا. جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا, تو حضرت انس کیا کرتے تھے, اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے, تو میل جل جاتا تھا, کپڑا صاف ہو جاتا تھا. ہم کیا کرتے, واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں, وہ آگ میں ڈالتے تھے. کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے, جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں دنیا کی آگ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے. اچھا, قرآن پاک جس نے پڑھا ہے, چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اس میں گائے والا واقعہ ہے. سورہ نمل چونٹی کی سورت, چونٹی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو واقعات ہی واقعات 100 کے قریب واقعات. سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے. تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے. ایکچولی پہلے سمجھے بات, قرآن میں واقعات کیوں ہیں, حدیث میں واقعات کیوں ہیں. اب سائنس جا کر سمجھی ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی, کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں. کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے, فٹ ہو جاتی ہے در. یہ انسان کی سائیکی ہے, انسان کی نفسیات ہے. قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے. تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے, پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا, تم نہ کرنا ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح احادیث کے واقعات بھرے ہوئے ہیں. جن کو واقعات سے پرابلم میں لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, اب غور سے سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا,
ایک گنجا تھا اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا تو اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ. وہ کون تھا؟ اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے. میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی، برکت کی اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی، گنجے کو بال بھی دیے اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئی اور بکریاں بھی مل گئی. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر. اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی. تو کہا میں غریب آدمی ہوں. فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں. یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا. ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے. اللہ اکبر. اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں. کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا. کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے. وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ کرم رب نے کیا. ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سارا مال اپنے پاس رکھ. تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے.
مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے. ارے میں اور آپ کیا چیز ہے, جو دیا ہے وہ رب نے دیا. خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں, کچھ نہیں مل سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ, نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا, اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے. یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے, یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے. البتہ یہ تمام اللہ اکبر خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے, میں نے کیا نہیں جناب. اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے. زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں, جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں. اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا. ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, جسم پر لباس بھی نہیں تھا. رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا, انہوں نے لباس پہنایا, انہوں نے کھانا کھلایا, مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا, پرانی باتیں تو چھوڑو. ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا, لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں, اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. ارے بھولے تمہاری, سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے, 40 سیکنڈ لگے. میں تو موجود تھا نا, میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا, میں 7 کو ترکیہ پہنچا, ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑی بڑی بلڈنگیں, عالی شان بلڈنگیں, لگژری فلیٹس, کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے. علاقہ بتا دیتا ہے گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے, ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری, ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلامی بھائی کا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا تکیہ بھی ہے, کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا, تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں, کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا, ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سامان ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کی. ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی, تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی, تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی, کریک سب میں پڑ چکے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری, رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا, زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا, صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے, اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے. جو اس میں شہید ہوئے وہ آوازیں دیتے رہے. میں موجود تھا, مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. اچھا کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے, ہم زندہ ہمیں نکالو, کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے.
میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب بیچارے روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام بھی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہے, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا, خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں, یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں,
اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں اس کو 5,000 دے دینا، تکلیف ہوگی آپ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی کے ہیں لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں 5,000 مانگ رہا ہے تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2,500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکات دے دو، تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ میرے ہیں، اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا۔ اچھا پھر فطرہ اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کا ہی مال ہے بھائی اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھیں کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری